حضرات گرامی قدر کہ پاکستان کیا ہے اور پاکستان کیسے بنا، پاکستان کا مطالبہ کیوں ہوا، اسے اس قدر پذیرائی کیوں ملی، اور اس کے محرکات اور اسباب کے بارے میں آج بھانت بھانت کی بولیاں کیوں بولی جا رہی ہیں۔ لے دے کے تان اسی پر آ کر ٹوٹتی ہے کہ اس مطالبے کا تعلق مذہب، مذہبی نظریے یا اسلامی حکومت سے نہیں تھا۔ اس کی تائید میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک آدھ بیان کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ان کے سینکڑوں بیان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ جس میں انہوں نے نئی اسلامی مملکت کے بنے بنائے دستور قرآن و مجید کا تذکرہ کیا ہے۔ دوسری طرف چند کانگریسی علماء کے کردار کو اس شدت کے ساتھ دہرایا جاتا ہے گویا سارا مذہبی طبقہ اس کا مخالف تھا۔ تاریخ کے ساتھ اس قدر سنگین مذاق یا اس سے بے خبری کو کیا نام دیا جائے؟ ناطقہ بر سر بگاہ ہے، اس سے کیا کہیے؟ پاکستان کے حق میں بر صغیر کے کونے کونے میں سن 1925 سے لے کر 1946 تک آل انڈیا سنی کانفرنسیں، بر صغیر کے سارے روحانی خانوادے، سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے نمائندہ، تمام علماء کرام، سندھ اسمبلی سے پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کرانے والے، پیر بھر چونٹی شریف، سرحد کے پیر صاحب مانکی شریف اور پیر صاحب زکوڑی شریف، فخر ملت مولانا عبدالحامد بدیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری، مولانا محمد عبدالستار خان نیازی علیہ الرحمہ، مولانا محمد ابراہیم علی چشتی کہ آپ کے زیر سے لکھی جانے والے جدوجہد کس کھاتے میں چلی گئیں۔ مرعوب ذہن اور معذرت خواہانہ طرز عمل کے حامل حضرات کے نزدیک اسلام کا نعرہ بر صغیر کے کروڑوں لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر تو جمع کر سکتا تھا، مگر یہ کسی نظام حکومت کے قابل نہ تھا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ ایک دفعہ ایک معروف سابق بیوروکریٹ نے مجھے گفتگو کے دوران کہا کہ قائد اعظم نے اسلام آباد اسلام کا نعرہ مولویوں اور مذہبی طبقے کو بے وقوف بنانے کے لیے لگایا تھا۔ میں نے کہا یہ تو کوئی انتہائی دوغلا آدمی کر سکتا ہے، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ عقل کھرے، صاف گو اور مخلص لیڈر تھے۔ صاف اور سیدھی بات ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان بنایا وہی صحیح طور پر بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنایا گیا، اور یہی نامور لوگ پاکستان کے حقیقی خیر خواہ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے انگریز ایسی جہانگیر اور جہاندار قوت سے ٹکر لے کر پاکستان کی خاطر قید و بند کی، صعوبتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، اور ہماری بدقسمتی کا آغاز پاکستان بننے کے فوراً بعد ہو گیا۔ پاکستان بنانے والوں نے یہ صرف نمازیں پڑھوانے اور روزے رکھوانے کے لیے نہیں بنوایا تھا، ان کے پیش نظر ایک ایسی فلاحی ریاست کا تصور جہاں وسائل و رزق سب کے لیے عدل و انصاف، ہر شخص کے لیے علاج معالجے اور جان اور مال، عزت اور آبرو کا تحفظ ہر شہری کے لیے ریاست کی ذمہ داری تھی۔ یہاں وجہ عزت سرمایہ داری اور جاگیری داری نہیں، بلکہ اعلیٰ اخلاق و صاف دیانت، امانت، تقوی اور خدا رستی ہو۔ چنانچہ مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی نے منشور خلافت پاکستان میں امتناع فرعونیت، امتناع قادنیت اور امتناع یزیدیت کے عنوان میں انہیں انتہائی خوبصورتی اور مہارت سے واضح کر دیا ہے۔ مولانا نیازی نہبلہ مسجد
اور نہ تہذیب حاضر کے فرزند، وہ فکر اقبال کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ انہیں علامہ اقبال کا سارا کلام ازبر یاد تھا، اور وہ اس خوبصورتی سے علامہ کے اشعار پڑھتے کہ گویا یہ شعر اسی موقع کے لیے کہا گیا ہے۔ مولانا نیازی کا عزم اور حوصلہ اور ان کے عزائم افلاک سے بلند، پہاڑوں سے مضبوط اور فولاد سے سخت تھے۔ یہ شعر ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے بڑے بڑے عزائم کی تو کوئی انتہا ہی نہیں، ان کا چھوٹا عزم ارادہ بھی زمانے سے بڑا تھا۔ مولانا نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ پاکستان بنانے والوں میں سے تھے۔ وہ فنا فی الپاکستان تھے، مگر اس لیے کہ ان کے نزدیک پاکستان دنیا میں خلاف راشدہ کی طرز پر ایک ایسی انوکھی فلاحی ریاست ہو گئی جو دنیا کے لیے ماڈل بنے گی۔ اے بسا آرزو کے خاک شد کہ جدید تعلیم یافتہ طبقے نے پاکستان کا جو حشر کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس طبقے نے پاکستان کو نہ صرف اس کی منزل سے دور کیا، بلکہ جو خود منزل کو سیدھا فکری کے درجے خواب پریشانی کرنے میں اب تک مصروف عمل ہے، اسے مال مفتوح سمجھ پر لوٹا، جہاں لوٹ، کسوٹ، رشوت، بددیانتی، لاقانونیت کی ایسی روایتیں قائم کی جنہیں دیکھ کر مولانا نیازی علیہ رحمہ ایسے لوگوں کے دل خون ہو گئے۔ یہ لوگ حصول پاکستان تک قید و بند کی اذیتیں اور پھانسی کے پھندے چوم کر پہنچے تھے، مگر جو لوگ ان کی کرسیوں پر قابض ہوئے انہوں نے ان سے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ آخر آپ لوگوں نے اس قدر قربانیاں دی کیوں دی تھیں۔ وہ چلاتے رہے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ وہ تو ایسے درد دل تھے، پاکستان کے حصول کے لیے انہوں نے قربانی دی، اور پھانسی کے پھندوں کو چوم کر جو ہے نا پھانسی پر لٹکے۔ اور دیکھی کیسی کیسی، ٹھیک وہاں ہمارے مذہبی طبقے کی اکثریت نے بھی جس کند ذہن اور بے بصیرتی کا ثبوت دیا، اس سے قدرت کی طرف پاکستان کی صورت میں ملنے والی یہ نعمت اپنی افادیت کھو بیٹھی۔ یہ ایک دل خراش داستان ہے، گلا جفائے وفا نما کے حرم کو اہل حرم سے ہے۔ کسی